کسی کو نماز کی طرف بلانا ہو اور اگر آپ گالی دے کے بلائیں گے تو وہ نہیں آئے گا. آپ نے بلایا نماز کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں جمع ہونے کے لیے, آپ نے گالی دے کے شخص کو بلایا, وہ مسجد نہیں آئے گا. میاں اگر محبت کی زبان سے آپ اسے طریقے کے ساتھ مسجد کی طرف بلائیں گے تو وہ آئے گا, نماز بھی پڑھے گا, تمہارے لیے دعا بھی کر جائے گا. حضرات گرامی, حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں نے آپ کی ضیاء القرآن جیسی عظیم سیرت تفسیر کو پڑھا تو وہاں حکمت کے موتی نظر آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا ضیاء النبی شریف تو وہاں بھی حکمت چھلکتی نظر آئی. ان کو قدم قدم جب میں نے تبلیغ دین کرتے دیکھا تو ان کے قدم قدم پہ حکمت نظر آئی. آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دیا, آپ نے صدا بلند کی تو دنیا کے لوگ لب کے چلے آئے, لبیک کہا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حکمت کا دامن پکڑا ہوا تھا. حضرات گرامی, اور وہ حضور ضیاء الامت جنہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں, اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. اور دو چیزیں میں نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کے اندر مشترک دیکھی ہے. ایک بات تو یہ کہ اللہ نے انہیں حکیم الامت بنایا تھا. ایک ضیاء الامت تھے, ایک حکیم الامت شیخ الاسلام. دونوں میں دو باتیں بڑی مشترک تھی. ایک تو یہ کہ آپ کا لمحہ لمحہ تبلیغ دین میں گزرا ہے, اشاعت دین میں گزرا ہے, ترویج دین میں گزرا ہے, اور ہر لمحہ حکمت سے خالی نہیں ہے. حضرات گرامی, دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی نے حضور ضیاء الامت کو گالیاں دی, حضور ضیاء الامت میں ان کی طرف پھول پھینکے ہیں, جواب گالی سے نہیں دیا. اور یہ بات ڈاکٹر طاہر القادری میں بھی ہے. جب لوگوں نے شیخ الشیطان تک کہا, آپ نے جواب گالی سے نہیں, محبت سے جواب. سبحان کہ دوران صدی میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے بھی دنیا کو علماء تیار کر کے دیے ہیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی دنیا کو علماء تیار کر کے دیے. اور میں آج بڑے واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے بانی, آپ کی فکر یہ ہے اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کو گالی گلوچ نہ دو, کتابیں لکھ کے دو یا عالم بنا کے دو. سبحان اللہ. اور میں آج کے اس موقع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی خدمات کو کہ جنہوں نے ایک دو نہیں ہزاروں کتابیں لکھ کے امت کو دی ہیں, علمی خزانہ جمع کر کے امت کو دیا ہے. اور لاکھوں سلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کہ جنہوں نے امت کو علماء تیار کر کے دیے ہیں, اور وہ علماء جو نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. اور بڑی مزے کی بات ایک آج میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خانوادے سے, آپ کے آستانے سے وابستہ بندہ, نعت خواں ہو یا عالم دین, خطیب ہو یا مبلغ, کبھی مکمکا نہیں کرتا ہے. اور یہ بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس ہے. اس لیے میں پیغام محبت دینا چاہتا ہوں. آئیں, یہ دونوں جو فکریں ہیں دونوں کا مقصد ایک ہی ہے, در مصطفیٰ پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں. تو آؤ مل کے ہم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کو
اور ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب زندہ مجدہو کی فکر کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، معاشرے میں محبتوں کا پیغام عام ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی دین جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گا۔ گالی گلوچ سے کوئی دین نہیں سیکھتا ہے، گالی گلوچ سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا۔ میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک دن تشریف فرما تھے اور ایک کفر کا فتویٰ جو پیر کرم شاہ پہ لگایا گیا تھا کہ پیر کرم شاہ کافر ہو گیا، وہ فتویٰ یہ تھا کہ یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں انگریزی پڑھا رہے ہیں، یہ انگریز کے پٹھو ہیں، یہ انگریزی سکھا رہے ہیں، یہ دین سے عربی سے قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب وہ فتویٰ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو صندوق میں رکھ دو۔ خادم نے عرض کی حضور آپ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں کفر کا فتویٰ ہے، آپ اس کے جواب میں فتویٰ دیں، جواب دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وقت خود آ کے جواب دے گا۔ وقت نے جواب دیا، جنہوں نے انگریزی پڑھانے کی وجہ سے حضور ضیاء الامت پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، آج ان کے چینل پہ بھی انگریزی چلتی ہے، ان کے مدرسوں میں بھی انگریزی چلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور یہ عظیم جو فکر ہے اور جو وسعت قلبی ہے ان دونوں شخصیات کی مشترک ہے۔ میں یہاں ایک بات کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ لطیفہ بھی ہے، پٹھان بھائی ہوں تو معذرت کے ساتھ۔ ایک پٹھان تبلیغ کے ساتھ کسی ایسے ملک میں گئے جہاں انگریزی بولی جاتی تھی، تو ماشاءاللہ تبلیغ والے بھائی بڑے میٹھی زبان والے ہوتے ہیں، ان کا لہجہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، انداز بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ گو کہ فرقہ واریت کے حوالے سے فریق مخالف ہیں، مگر ان کی ایک ادا میں بڑی پسند کرتا ہوں، تبلیغ کا ان کا انداز بڑا میٹھا ہے۔ تو وہ کسی ایسے ملک میں گئے جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، اور پٹھان صاحب تو وہ پشتو یا اردو بول اور سمجھ سکتے تھے، تو ان کے انداز کو دیکھ کے ایک شخص جو انگریزی بولتا اور سمجھتا تھا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو وہ چونکہ نیا نیا شخص تبلیغ میں گیا تھا، اس نے پورا خود بھی نہیں سیکھا تھا، تو اس نے کہا وہ کاش آج مجھے کلمہ آتی تو ایک بندہ تو مسلمان ہو گیا۔ حضرات گرامی یہ بات لطیفہ نہیں ہے، اب سنیں دنیا کے کونے کونے پہ پیغام دین جو عام کیا جا رہا ہے، ایسے ممالک میں ختم نبوت کا کام جو کر رہے ہیں، اگر یہ انگریزی نہ سمجھتے تو ختم نبوت کے لیے تقریریں کیسے ہوتی؟ کیا بات۔ اس لیے اگر کوئی شخص مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے مقابلہ کرے جس طرح ختم نبوت پہ انہوں نے دلائل پیش کیے۔ صرف چوک پہ روڈ گزار کر کے ختم نبوت کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، امت کو قیامت تک کے لیے ختم نبوت کا نصاب دینا ضروری تھا، کیا بات، جو حضور ضیاء الامت نے دیا، جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور سن لو، جس وقت ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جو پاکستان میں اور انٹرنیشنل عدالتوں میں جنہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پر دلائل دیے، وکالت کی، پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو پھر ختم نبوت کا غدار کیسے ہوا؟ حضرات گرامی، تعصب کی اینک اتار کے اگر بات کی جائے، وہ رضا صاحب کے مصطفی صاحب ایک بیان میں فرما رہے تھے، ان کے اپنے مرکز میں 3 روزہ اجتماع ہوتا ہے، وہاں حضرت رو کے ایک بات آپ فرما رہے تھے، کیونکہ اپنے علاقے میں بندہ ہو تو بڑی تہمتیں لگتی ہیں۔ اگر مدرسہ بناؤ تو لوگ کہتے ہیں یہ کھانے کے لیے بنایا، نہ بناؤ تو لوگ کہتے ہیں مولوی بنے تو مدرسہ ہی کوئی نہیں بنایا، یعنی لوگ زندہ نہیں رہنے دیتے۔
باتیں ہوتی ہیں اپنے علاقے میں بندہ ہو تو رضا صاحب کے مصطفی صاحب جیسی شخصیت رو کے یہ بات کر رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ یہاں میرے شہر گجرانوالہ کے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ رضا صاحب کے مصطفی نے لوٹ سیل لگا رکھی ہے اور یہ تقریریں جو ہے وہ بیچتا پھرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ مدرسہ جو اس نے بنایا ہے یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے بنایا ہے. تو رو پڑے اس بات پہ. کہتے ہیں دنیا مصطفی کرتی ہے, لوگ ملنے کے لیے زیارت کے لیے وقت لینے کو ترستے ہیں. اور میرے شہر کے لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ مدرسہ بیچ کے کھا چکا ہے. حضرات گرامی انہوں نے اگلی بات جو کی وہ یہ تھی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں حضرت سن لو, اگر رضا صاحب کے مصطفی سے مقابلہ کرنا ہے تو میں یہاں پہ 5000 اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہا ہوں, کالا کالا رسول کی صدائیں سنا رہا ہوں. اس سے زیادہ تعداد رکھو پھر مقابلہ یہ ہے. میں ایک مہینے میں 72 جگہوں پہ درس قرآن دیتا ہوں, 75 مرتبہ کہیں 75 جگہوں پہ مہینے میں درس قرآن. تو مقابلہ یہ ہے. حضرات گرامی میں نے اتنی درسگاہیں بنائی ہیں, اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ مدرسے بناؤ. مقابلہ یہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی حضور ضیاء الامت سے مقابلہ کرنا چاہے یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے مقابلہ کرنا چاہے, ان سے زیادہ مدرسے بنائے, درسگاہیں بنائے, عالم تیار کرے, کتابیں لکھے, تو پھر میں کہوں گا تم جیت. اس لیے ہم بڑے کھلے اور واضح محکم کے ساتھ علماء اہل سنت کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم کرتے ہیں. جس نے بھی امت کو جوڑنے کا کام کیا, حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے خانوادہ کے عظیم سرپرست حضرت امین الحسنات زندہ مجدہ, آپ نے بھی پوری زندگی امت کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کیا ہے. گزشتہ چند ماہ پہلے ایک شب کرم پہ ایک اہل تشیع خطاب کے لیے بیرا شریف حاضر ہوئے تھے. اس کے اوپر ہمارے علاقے میں بھی بہت سارے لوگوں نے شور شرابہ کیا تھا کہ دیکھیں جی شیعوں کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی پوری زندگی امت کو یکجا کرنے کے لیے کام کیا ہے. یہ کام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کیا ہے. امت کو توڑنے کا کام نہیں کیا, جوڑنے کا کام کیا ہے. تو جو جوڑتا ہے ہم اس کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں. آؤ قدم با قدم اس نظریہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کریم ہم سب کو کلمۃ الحق کہنے, سننے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے.